السلام علیکم ناظرین، بلوچستان گلمسز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاقب خان اوان۔ آج ہم موجود ہیں یونیورسٹی آف بلوچستان BSO سرکل میں، جہاں گزشتہ روز ایک نئی کابینہ تشکیل پائی ہے۔ ہمارے ساتھ ڈپٹی آرگنائزر BSO کوئٹہ زون کے نذیر بلوچ صاحب بیٹھے ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کی کیا توقعات ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے اور جنہوں نے نئی آرگنائزنگ کمیٹی بنائی ہے، تو ان سے ان کی کیا توقعات ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ جی سر، یہ جو نئی آرگنائزنگ کمیٹی بنی ہے BSO کی جو یونیورسٹی آف بلوچستان میں، تو اس سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ سر BSO آرگنائزنگ کمیٹی جو بنی ہے نا، جو نیو ہمارے آرگنائزر ہے عاطف بلوچ، ریاض گل بلوچ اور ملک بلوچ، ہم جو BSO میں جو ہمارے آئینی طریقہ کار ہے، اسی طریقہ کار سے جو آرگنائزنگ کمیٹی بنی ہے، اور ان کے اوپر ابھی جو ذمہ داریاں یہی ہیں کہ وہ ذہن سازی کریں گے، وہ جو اسٹوڈنٹ یہاں پر آئیں گے ان کے مسائل حل کریں گے، کیونکہ BSO کا شروع سے ہی یہی موقف رہا ہے، یہی اقدام رہے ہیں کہ بلوچ قومی خدمت میں یہ اپنا کردار ادا کریں، اور اسی کے لیے جو ہمارے توقعات بھی اچھے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہماری جو آرگنائزنگ کمیٹی بنی ہے، ان کے پالیسیز بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جو اسی سرکل سے نیو کریم بھی جائیں گے ہمارے انشاءاللہ نکلیں گی، جیسے پچھلے ادوار میں یہاں سے ہمارے اسٹوڈنٹ سے ایسے کریمز ہم لوگوں نے نکالے ہیں، پروڈکٹس ہم لوگوں نے دیے ہیں بلوچ قوم کو۔ یہاں سے ہمارے سیاسی لیڈرز بھی نکلے ہیں، یہاں سے ہمارے بیوروکریسی میں بھی نکلے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی نکلتے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہی امید ہے کہ اسٹوڈنٹس ابھی زیادہ تر شعور کی طرف جا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح جو ہراسمنٹ کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد فیمیلز کا آنا کم ہوا اس ادارے میں، کیونکہ ذہنی طور پر کافی لوگوں نے اس بات کو ڈسٹرب ہے کہ بھائی اس ادارے میں عزت محفوظ نہیں ہے۔ حالانکہ اس حوالے سے بھی ہم سے اپیل کرتے ہیں کہ بھائی کہ اپنے نسلوں کو پڑھائیں، اپنی بچوں کو پڑھائیں، کیونکہ ایک عورت کو پڑھانا ایک نسل کے پڑھانے کے برابر ہوتے ہیں، ہاں ایک مرد کو پڑھانا ایک فرد کے پڑھانے کے برابر ہوتے ہیں۔ تو اسی کے لیے ہم لوگ کوشش ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں وہ بھی آئیں اس ادارے میں۔ یہ ادارہ اوپن ہو چکا ہے، اس ادارے میں جو ایڈمیشن پالیسیز کی کچھ ہم لوگ خلاف ہے، کیونکہ جس طرح پالیسیز بنائے گئے تھے، اسی کے حوالے سے نیو آرگنائزنگ کمیٹی کو حکمت عملی بنائیں گے، اور انشاءاللہ کوئی بہتر رزلٹ ملے گا۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان کے اسٹوڈنٹس ہیں، خاص کر جو یونیورسٹی آف بلوچستان میں، تو ان کو کون سے ایسے مسائل ہیں جو حل ہونے چاہیے فوری طور پر؟ سر مین مسئلہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے پالیسی نہیں بنائی گئی ہے، کیونکہ اس یونیورسٹی میں پالیسی میکرز نہیں ہیں کہ ابھی جو ایڈمیشنز اسٹارٹ ہوئے ہیں، اس میں یہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ کو 40 سیٹ دیں گے، شروع میں 40 سیٹ بول رہے تھے، 40 سیٹ دیں گے، وہ بھی FSC کی مارکس پر۔ کس ادارے نے اس بنا پر ایسے ایڈمیشنز دیے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، چلو ٹھیک ہے، آپ نے ایسا بھی کر دیا، اس کے باوجود آپ بول رہے ہیں ہاسٹلز بھی نہیں دیں گے۔ ہاں، آیا کہ آپ پالیسی کیا دے رہے ہیں نا؟ UGSO بنایا، UGSO ابھی 49 ڈپارٹمنٹ 490 سیٹس کا کیا کر رہا ہے UGSO؟ من پسند لوگوں کو ڈال رہے ہیں، 10 سیٹ دے رہے ہیں ان کو، 490 سیٹ، یہ صرف اور صرف یہاں پر اپنے من پسند لوگوں کو پر کیا ایڈمیشنز دیے جا رہے ہیں، من پسند۔ یہ اس کے خلاف ہم لوگ انشاءاللہ طلبہ تنظیم مشترکہ خلاف ہیں اس کے، اور کوئی حکمت عملی ہم لوگ بنائیں گے، لیکن انتظامیہ ناکام ہو چکی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے پالیسی بنانے کے لیے۔ ہاں، کوئی پالیسی نہیں دے پایا ہے، ایون MPhil لیول پر بھی نہیں دے پایا ہے، ایون گریجویشن کے لیول پر نہیں دے پایا ہے، ماسٹرز لیول پر نہیں دے پایا ہے، BS لیول پر، کسی لیول پر آپ جا کر ابھی ہمارے ہاسٹل چیک کریں، ہاسٹلس کا کیا نظام آپ نے بنایا ہے، کیا پالیسیز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بولتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ تعلیم میں اچھے، دن بہ دن بلوچستان یونیورسٹی رینکنگ میں پیچھے جا رہے ہیں، صرف اور صرف یہی وجوہات ہے، آپ کے پاس شعور یافتہ بندے نہیں ہیں، کمانڈ والے بندے نہیں ہیں۔ جو جس بندے پر فٹ آتا ہے وہی پوسٹ اس کو دیا جائے۔ ایک بندے کو 5 پوسٹ دیا جا رہے ہیں، 5 یعنی پوسٹنگز دی جائے، ہے کہ اس چارج کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ ابھی میں الدین کی بات کروں UGSO کا،
तो उसको डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर भी बनाया है, GSO UGSO का चेयरमैन भी बनाया है। अच्छा, हर पॉलिसी में उसको लाया गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का अच्छा चेयरपर्सन बनाया है। तो क्या बना रहे हैं आप, और उसका पास्ट जोग्राफिया वाले को आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट में डाल रहे हो। खुदारा आप नस्लों को तबाह कर रहे हैं। आप किस तरीके की पॉलिसी बना रहे हैं। अच्छा, इनके ख़िलाफ़ हम लोग सरापा एहतजाज रहेंगे। और सिर्फ अगर स्टूडेंट अफेयर बनाया है तो आप बाकी इदारे क्यों बना रहे हो, GSO UGSO ये वो, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर करप्शन के हवाले से जो पॉलिसीज़ बनाए जा रहे हैं, सिर्फ करप्शन के लिए। सर, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या पैगाम है? बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए यही पैगाम है, मुनज़्ज़म रहे, मुत्तहिद रहे, और जो पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, जो पॉलिसीज़ गलत हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज रहें, और शऊर रखिए कि भाई आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है। कुछ तो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वहाँ से आते हैं, उनको पता नहीं हमें किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है, उनको इस लिहाज से पता नहीं आया कि गाइडलाइंस नहीं है इनमें। इनसे यही उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा बहुत, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप लोग सोशल मीडिया है, आप इनका सहारा ले। आप साइट पर सर्च करें, HEC की पॉलिसी सर्च करें, डिपार्टमेंट्स के स्कोप सर्च करें, फिर उसी डिपार्टमेंट में उसी फील्ड में जाओ जिस फील्ड में आपका मुस्तकबिल हो अच्छा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं BSO के नए ऑर्गेनाइज़र यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के लिए आतिफ बलोच। सबसे पहले तो हम इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं, और इसके बाद हम इनसे पूछते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में BSO के ऑर्गेनाइज़र मुंतखब है, तो इनकी कैसी फीलिंग्स है और इनके स्टूडेंट्स के मसले हल करने के लिए इनका क्या जज्बा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी टीम की, आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप आए BSO के सर्कल। आपको BSO के सर्कल पे वेलकम कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी गुज़िश्ता बलूचिस्तान के मरकज़ी काबीना की तरफ से तश्कील दी गई थी। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी जो सियासत का गढ़ माना जाता है, BSO का मरकज़ सर्कल है, और बलूचिस्तान में अहम किरदार अदा करने वाला सर्कल यही रहा है, क्योंकि यहाँ से शहीद अमीद भी यहाँ से निकला है, शहीद फ़िदा भी यहाँ से निकला है, शहीद हबीब जालिब भी यहाँ से निकला है। ये इस सर्कल की ज़िम्मेदारी मुझे मिलना, यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन की जो ज़िम्मेदारी है, यहाँ के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ऑर्गेनाइज़र मुझे मुंतखब बना, शायद इसको मैं अपने लिए खुशकिस्मती समझता हूँ। ये अब मरकज़ का और BSO यूनिट्स का तमाम मिरन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर एतमाद की और मुझ में वो शायद खासियत देखी, उन्होंने मुझ पर एतमाद ज़ाहिर करते हुए मुझे ऑर्गेनाइज़र मुंतखब हुआ। तो काफ़ी खुशी भी महसूस हो रही है। उसके साथ जो ज़िम्मेदारी सौंपी की गई उसके लिए तमाम दोस्तों ने ख्वाहिशात का इज़हार भी किया मेरे लिए, उनके बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ। इसी जो जज्बे के साथ, इसी क़ुव्वत के साथ जो हमारे शहीदों ने जो जद्दोजहद की, इसी क़ुव्वत के साथ में, इसी जज्बे के साथ मैं इस जद्दोजहद को जारी रखूँगा। तो जो स्टूडेंट्स के मसाइल हैं, ख़ासकर यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में, उनके हल के लिए आप क्या जज्बा है और उनको कैसे आप जो है हल करेंगे? देखिए, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में अगर आप देखेंगे एक तवील अरसे से शायद अभी तो मसाइल का अंबार लगा हुआ है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी मास यूनिवर्सिटी है, मदर यूनिवर्सिटी है बलूचिस्तान का, क्योंकि यही यूनिवर्सिटी 1971 से अहम किरदार अदा करता आ रहा है बलोच तलबा को इल्म शऊर देने के लिए। लेकिन यहाँ से अभी ज़्यादातर जब FSC के या BA के रिज़ल्ट्स होते हैं तो अक्सर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का रुझान करते हैं, जिनमें ऐसे भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें फॉर्म्स जिन्हें जमा होते हैं उनकी सीट्स सिर्फ 2 से 3% होते हैं। जो अक्सर अभी ऐसे डिपार्टमेंट्स है, इंग्लिश है, फार्मेसी है, उनमें सीट्स 50 से अबव नहीं है, लेकिन उनमें 1200-1300 फार्म जमा होते हैं। तो बाकी जो तलबा होते हैं इनको मुश्किलात दरपेश आते हैं, उनको कैरियर काउंसलिंग करना पड़ता है। और यहाँ पे बदकिस्मती से एक और अहम मसला यह है कि जहाँ पे जो तलबा आते हैं बाहर से, उन्हें डिपार्टमेंट्स के बारे में ख़ास इल्म नहीं होता। वो मखसूस डिपार्टमेंट के बारे में जानते हैं और उनकी ख्वाहिश भी यही होती है बस हम यहाँ ले क्यों। वजूहत पूछेंगे तो कहेंगे कि घर से कहा गया है या मेरे फ़िलान दोस्त ने किया है तो मैं भी इसी तरह करूँगा। तो उनकी कैरियर काउंसलिंग नहीं हुई। तो BSO सबसे पहले तलबा की कैरियर काउंसलिंग करता है। फिर जो मसाइल होते हैं, अंदरूनी मसाइल, बैरूनी मसाइल, यहाँ तो यूनिवर्सिटी एक ऐसा तालीमी इदारा कम एक बिज़नेस कार
کا ٹھکانہ زیادہ بن گیا ہے، تو ان کو روکنے کے لیے ان چیز کے لیے BSO کے سرکل پہ پالیسی بنتی ہے، اور ان پالیسیز کو کوئٹہ زون یا مرکز کے UB یونٹ کی پالیسیز بنتے ہیں، اور انہی پالیسیز کے تحت ان مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ تو آپ کا کیا جذبہ ہے، اور آپ مطلب اسٹوڈنٹس کو جو بلوچستان کے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بلوچستان کے طلباء کو اور عام جو اسٹوڈنٹس ہیں، جوانوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بلوچستان اس وقت کافی پسماندہ ہے۔ یہ کہیں ایسے سسٹم بنا ہوا ہے بلوچ قوم کو دیوار سے لگانے کے لیے، بلوچستان میں علم کا فقدان ہے۔ تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بلوچستان کے جو جوان ہیں، ہمیں قلم کا دامن پکڑنا چاہیے۔ قلم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ قلم کے ذریعے ہی ہم میں شعور ہوتا ہے، ہم اپنے دوست دشمن میں فرق جان سکے ہیں۔ پالیسیز جو بنتے ہیں ہمارے لیے، آج CPEC بلوچستان میں آیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک بلوچستان یونیورسٹی کے 50 ڈپارٹمنٹ ہے، ہمیں ڈپارٹمنٹس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹس کیا ہے، وہ ڈپارٹمنٹس کیا ہے، اس کا کیا اسکوپ ہے، تو ہم CPEC کو کیا جانیں گے، انٹرنیشنل لا جو بنا ہے اس پہ ہمارے کیا تاثرات ہے، اس میں ہمارے کیا بن رہا ہے، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس حوالے میں کیا حقوق مل رہے ہیں، حکومت کے جو رول ہے وہ کیا، ان سب کے لیے قلم کا ساتھ پکڑیں گے جب ہمیں شعور ہوگا۔ شعور کے تحت ہم ان چیز کا مقابلہ کر سکیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن بلوچستان کو تاریخ میں ایک ترقی یافتہ علاقوں میں شمار کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ایک دفعہ پھر جو عاطف ردینی بلوچ ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ وہ جو بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کے مسائل ہیں ان کو حل کریں گے۔ کیمرہ مین یوسف بلوچ کے ساتھ عاقب خان اوان، بلوچستان گلمسز، یونیورسٹی آف بلوچستان، کوئٹہ۔